السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی الحج والعمرۃ للہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ زندگی گزارنے کے جتنے اصول اور ضابطے قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان میں سب سے اہم عبادات ہیں، عقائد کے بعد عبادات ہیں، اور عبادات میں ہم نے سیرت نبوی کے حوالے سے پورا رمضان المبارک میں صرف روزوں پر بھی بات چیت کی ہے۔ اب حج کے دن آ رہے ہیں اور ذی القعدہ جا رہا ہے، تو اس میں حجی حضرات کو وہاں منا کے خیموں میں اور عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کی رات پر اور جمرہ بڑا شیطان جو ہے اس کو کنکر مار کر صبح سویرے اور پھر اپنے قربانی کر کے بال ترشوانے ہوتے ہیں اور احرام کھولنا ہوتا ہے، اور پھر یہ حج مکمل ہو جاتا ہے کہ جس کے 3 اہم رکن ہیں۔ اور علماء کے نزدیک حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام باقی عبادات جس میں کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، ان سب خواص کا مجموعہ ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ یہ خدا نے رعایت کی ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ضروری اخراجات اپنے گھر کے نکال کر اللہ کے گھر کا ارادہ کرے اور جائے اور پھر آرام سے واپس آ جائے، تو زندگی میں صرف ایک بار اس پر خدا نے حج کو فرض کیا ہے۔ حج اپنے سال کے اندر ایک مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، اور عمرہ زندگی کے کسی بھی ٹائم پہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو کام ہیں تھوڑے سے ہیں، اور اس لیے نبی پاک نے اس کے لیے بھی بہت زیادہ مسلمانوں کو ایکسلریٹ کیا ہے، خاص طور پہ اس میں کہ جس میں رمضان شریف ہو۔ اور آپ نے فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ یوں سمجھے کہ وہ میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے رمضان المبارک میں پوری دنیا سے مسلمان عمرہ کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہ تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں کی بہت ساری باتیں ابھی باقی ہوں گی، تو اس سلسلے کا ہمارا یہ پہلا ولاگ ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی پاک نے اس جنگ اور جہاد اور قتال کے لیے عورتوں کو منع کیا تھا، اور ان کو یہ اجازت دی تھی کہ اپنے محرم کے ساتھ وہ جب حج پہ جائیں گی تو یہی ان کا جہاد ہے، اور اسی کام میں ان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔